اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اسپیشل شارٹ نیوز 3 سے 4 منٹ کی نیوز، لیکن تمام اہل ایمان، خاص طور سے بھارت کے اہل ایمان، بھارت کے مسلمان اس نیوز کو ضرور سنیں اور اس نیوز پر تھوڑا سا غور کریں۔ جی ہاں، شرومنی اکالی دل، جو سکھ بھائیوں کا یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا گرودوارا ہے، شرومنی اکالی دل، اس کے سربراہ سکھبیر سنگھ بادل نے بڑا بیان دیا ہے جو مسلمانوں کو بڑا سندیش اور بڑا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ مسلمان 18% ہیں، مسلمان 18% ہے اور ہم صرف 2% ہیں، لیکن مسلمان 18% ہونے کے باوجود بھی ملک میں ان کا کچھ نہیں بچا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس الیکشن میں مسلمان پوری طریقے سے صاف ہو گئے۔ جی ہاں، مسلمان پوری طریقے سے، اگر کہا جائے تو غلط نہیں، کہ پوری طریقے سے صاف ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھو تلنگانہ کی رپورٹ کیا آئی ہے، ایک بھی مسلمان منتری نہیں، اور بھی الگ الگ علاقوں میں جو خبریں آئی ہے جیسے مدھیہ پردیش وغیرہ میں، ایک بھی مسلمان منتری نہیں۔ تو اب شرومنی اکالی دل کے سربراہ سکھبیر سنگھ بادل نے کھل کر یہ کہا کہ مسلمان 18% ہے، لیکن ان کے پاس کوئی قیادت نہیں، ان کا کوئی امیر نہیں، ان میں اتفاق نہیں۔ حالانکہ ہم صرف 2% ہے، لیکن ہم 2% کی طاقت کا اندازہ آپ لگا کر دیکھو کہ ہم 2% ہونے کے باوجود ایک اسٹیٹ میں ہمارا مکھیہ منتری، اور اسی ملک میں ہم 2% ہے، لیکن ہمارا وزیر اعظم بھی رہا ہے۔ جی ہاں، منموہن سنگھ کی صورت میں، شکل میں ہمارا وزیر اعظم بھی رہا ہے، اور مسلمان 18% ہے، نہ ان کا کوئی سی ایم اور پی ایم تو بہت دور کی بات ہے، اور ہم صرف 2% ہے۔ بس یہ جملہ، اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہے، لیکن اسی جملے کو لے کر خاص طور سے میں یہ اسپیشل نیوز بنا رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کو احساس ہو۔ اور آج یہ احساس دلانے کا کام ایک سکھ بھائی، ایک نان مسلم بھائی، وہ احساس دلانے کا کام کر رہا ہے۔ اور مسلمان اگر اب بھی نہ جاگیں، اب بھی نہ سدھریں، تو 2024 میں اس سے بھی زیادہ برے دن، اس سے بھی زیادہ برے حالات مسلمانوں کے آئیں گے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی مسلمان سدھرنے کو تیار نہیں ہے، متحد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھو کہ مسلمانوں میں کتنے جھگڑے، مسلکی جھگڑے، جماعتی جھگڑے۔ ابھی ناسک سے کچھ نیچ مسلمانوں کی ویڈیو آئی، وہ نیچ مسلمان دوسرے مسلمانوں کے خلاف، جو دوسری جماعت کے مسلمان ہیں، وہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک پروگرام لے کر ایک ہندو کا شکریہ ادا کر رہے کہ اس ہندو کی وجہ سے، وہ پوری ویڈیو کافی وائرل ہوئی، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے ناسک کے کچھ ان مسلمانوں پر، سب نہیں، کچھ مسلمان نیچ اور گھٹیا قسم کے، ان پر تھوکا کہ وہ نیچ مسلمان ہندو لیڈر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے ہندو لیڈر کی وجہ سے بہت بڑا کام ہوا کہ فلاں جماعت کے لوگوں کو اجتماع کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ فلاں جماعت کے جو مسلمان ہیں وہ آتنکوادی ہے، وہ ٹیررسٹ ہے۔ ارے شرم کرو نیچو! اگر تم خود اپنی زبان سے ایک مسلمان جماعت دوسری جماعت کے مسلمانوں کو آتنکوادی ٹھہرائیں گے، تو پھر تو حکومت کو اور مزہ آئے گا۔ تو ایسے بھی جاہل گھٹیا قسم کے نیچ مسلمان ہیں جو مسلمانوں کو متحد ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ابھی آپ دیکھو کہ مالیگاؤں میں زبردست ابھی انتشار ہوا، زبردست جھگڑا چلا مسلک کو لے کر۔ جی ہاں، لیکن اللہ اللہ کر کے وہ جھگڑا ٹوٹنے کے قریب آ گیا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھو کہ مسلمان اتحاد اتفاق سے کوسوں دور، جس رب نے، یہ قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے ہیں، جس رب نے قرآن میں مسلمانوں کو یہ کہا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں جھگڑنا مت ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لیکن آج مسلمان مسلکوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر زبردست انداز میں لڑ رہا ہے۔
چلو چھوڑو، اب یہ تو تبلیغی سنی کی بات ہم کر رہے تھے، لیکن اب تو ایک اور بات آ گئی، خود تبلیغیوں میں بھی اتنا اختلاف ہو گیا، یعنی جماعتوں میں جماعتیں بن رہی۔ اچھا سنیوں میں بھی یہی ہے، سنیوں میں بھی کئی جماعتیں بن گئی، سنیوں میں بھی کئی جماعتیں نے آپس میں گھر میں بھی جھگڑے۔ تبلیغیوں میں بھی دو گروپ ایسے ہو گئے کہ پہلے جو کام دوسری جماعت کے لوگ کرتے تھے، تبلیغی جماعت کو مسجد سے نکالنے کا، گاؤں سے نکالنے کا، بھگانے کا، اب خود تبلیغیوں میں بھی ہو رہا ہے کہ تبلیغ کا ایک گروہ دوسرے گروہ کی جماعت کو مسجدوں سے مار کر باہر نکال رہا ہے۔ جی ہاں، اب بتاؤ، جن کا نبی ایک، جن کا کعبہ ایک، جن کا قبلہ ایک، جن کا خدا ایک، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سب کچھ ان کا ایک ہے، کیا بڑی بات تھے ہوتے جو مسلمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو ایک ہی نبی، ایک ہی قرآن کے ماننے والے، جن کا رب ایک، جن کا نبی ایک، جن کا کعبہ ایک، جن کا قبلہ ایک، اس کے باوجود بھی ان میں اتنی مسلک، اتنے جماعتیں، اور ان میں بھی اتنا کٹرواد، اتنی شدت اور اتنی انتہا پسندی کہ کوئی جماعت دوسری جماعت کے مسلمان کو برداشت نہیں کر رہی ہے۔ ہاں، کافر سے وہ دوستی کر لیں گے، کافر سے وہ لین دین کریں گے، کافر کو کھانا بھی کھلائیں گے، کافر کے یہاں کا کھائے گے بھی، لیکن مسلمانوں میں ایک جماعت دوسری جماعت کے سلام کا جواب بھی نہیں دے گی۔ ہمارے ہاں ایسے کم بخت امام بھی ہے جو ممبر پر کھڑے رہ کر مسلمانوں کو جمعہ میں بیان کرتے ہوئے سمجھاتے کہ وہ فلاں جماعت کے مسلمان اگر تم کو سلام کرے تو ان کا سلام کا جواب بھی مت دینا، ان کی بیٹیوں سے نکاح نہیں ہوگا، نہ ان کو بیٹیاں دو، نہ بیٹیاں کرو، ان کے سلام کا جواب بھی مت دو، ان کو اپنے قبرستان میں دفن بھی مت ہونے دو۔ قبرستان بھی الگ ہو گئے، یعنی مرنے کے بعد بھی یہ الگ الگ دفن ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، قبرستان بھی الگ، عیدگاہیں بھی الگ۔ تو ظاہر بات ہے کہ مار تو کھائیں گے نا۔ ارے مودی سے زیادہ اور بی جے پی سے زیادہ اور آر ایس ایس سے زیادہ ظالم تم پر مسلط کیے جائیں گے اگر اب بھی تم نہیں سدھرے تو۔ آج دیکھو، سکھبیر سنگھ بادل ایک سکھ بھائی ہے، شرومنی اکالی دل کے چیف ہے، سربراہ ہے، لیڈر ہے، انہوں نے کہا کہ مسلمان 18% ہے لیکن ان کے پاس کوئی قیادت نہیں، یہ کسی ایک کو اپنا امیر ماننے کو تیار نہیں، سیاست میں بھی، پولیٹکس میں بھی۔ اچھا مانے بھی کیسے؟ کیونکہ مسلمان بھی کچھ ایسے آتے ہیں کہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، زبردست ہے، لیکن بی جے پی کی دلالی کرتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں بی جے پی ہارنے والی ہے وہاں یہ اپنی سیٹیں کھڑا کر کے مسلمانوں کو ورغلا کر، بہکا کر باقاعدہ بی جے پی کو جتانے کا کام کرتے ہیں، یعنی سیاست میں بھی متحد نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ان کے ضمیر مر چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاسی لیڈر مسلمان بنے، مگر بھروسہ کس پہ کریں؟ مسلمان پریشان ہیں، کیونکہ جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان لیڈر آ رہا ہے وہاں اپنی آنکھوں سے ہم کھلا دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بی جے پی کو وہ جتانے کا کام کر رہے ہیں، اور بی جے پی جیت رہی ہے اور سیکولر سیٹیں ہار رہی ہے۔ خدا کے واسطے یہ سکھ بھائی آپ کو اور ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ تم 18% ہو، نہ تمہارا سی ایم، نہ تمہارا پی ایم، اور اب تو تمہارا منتری بھی نہیں بن پا رہا ہے۔ جی ہاں، کوئی منتری بھی نہیں بن پا رہا ہے۔ منتری بھی ابھی فی الحال وہ ہے جو بی جے پی میں ہے، اور ویسے بھی بی جے پی نے 1-2 کو منتری بنا کر رکھا ہے، باقی تمہارا کچھ نہیں بچا ہے۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے سارے جھگڑوں کو ختم کرو، اور سب سے پہلے مسلکی اور جماعتی اختلاف کو ختم کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جس مسلک میں ہیں، آپ جس جماعت کے، آپ اپنے مسلک پر جم کر ڈٹ کر رہیے، مگر دوسرے مسلک والوں کے خلاف اور دوسری جماعت والوں کے خلاف بیان بازی نہ کیجیے۔ آپ کو آپ کی جماعت، آپ کو آپ کا مسلک مبارک، مگر دوسرے جماعت کے خلاف آپ بات نہ کیجیے۔ تمہاری اس نیچ اور گھٹیا حرکت سے حکومت بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج آپ سکھ بھائیوں کو دیکھیے، 2% ہے، مگر ایک اسٹیٹ کا سی ایم ان کا، ایک اسٹیٹ میں پورے منتری ان کے، ایک اسٹیٹ میں پوری حکومت ان کی، اور ان کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے،
اور آج وہ متحد ہے جس کی وجہ سے ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال پاتا ہے. کسی بھگوا آتنکوادی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان پر ہاتھ ڈالے. وہ 2% اتنے خطرناک متحد ہے کہ اگر وہ راستے پر آتے تو حکومت کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں.